بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جنوری کے اس مہینے میں ہمیں 3 دوستوں کی جانب سے مختلف سوالات موصول ہوئے ہیں۔ ایک دوست کا مسئلہ ہے کہ جب وہ لفٹر کو اٹھاتے ہیں تو لفٹر جو ہے وہ اوپر اٹھا رہ جاتا ہے اور پھر بعد میں ان کو ہاتھ سے یہ نیچے بٹھالنا پڑتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ انہیں جو ہے ٹینشن اسپرنگ لگانے کا طریقہ بتایا جائے۔ ایک اور صاحب ہیں جو ٹانکے کی سیٹنگ، یعنی کہ جب آگے مشین چلتی ہے تو ٹانکا جو ہے بڑا ہوتا ہے اور جب پیچھے مشین چلتی ہے ریورس کرتے ہیں یعنی تو ٹانکا چھوٹا ہو جاتا ہے، تو یعنی کہ زیرو کی سیٹنگ۔ تو زیرو کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے یہ بھی ہم آج اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ یہ کیوں اوپر رہ جاتا ہے، اس کی وجوہات کے بارے میں بات کریں گے۔ ٹینشن پوسٹ کا جو اسپرنگ ہے وہ لگانے کا طریقہ بھی آپ کو بتائیں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اپنے ان بھائی کا مسئلہ دیکھتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لفٹر ہے اس کو جو ہے انہیں بٹھالنا پڑتا ہے۔ جب وہ گھٹنے سے اٹھاتے ہیں تو بوٹ جو ہے وہ اوپر اٹھا رہ جاتا ہے۔ تو بوٹ جب اوپر اٹھا رہ جاتا ہے اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ دیکھیں اس کے اندر ایک اسپرنگ لگا ہوا ہے، یہ اسپرنگ نہ ہو، گھٹنے جب گھٹنا اٹھاتے ہیں تو گھٹنا جو ہے واپس اپنی جگہ پہ آتا ہے، ادھر بھی ایک اسپرنگ ہوتا ہے، وہ نہ ہو، یا یہ جو بریکٹ ہے جس کے اندر یہ 2 اسکرو لگے ہیں، یہ دیکھیے یہ بریکٹ جو ہے یہاں سے جام ہوں اس جگہ سے، تو اس بریکٹ کو یہاں سے نکال کر اس کو نکالنے کا طریقہ ہماری جو سب سے پہلی ویڈیو ہے اس کے اندر اس پورے راڈ کو پریشر بار کی نکالنے کا طریقہ اور لگانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس بریکٹ کو نکال کر اس جگہ کو صاف کیا جائے اور اس میں آئلنگ کی جائے اور اس کو جو ہے رواں کیا جائے تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ دوسرے ہمارے بھائی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن پوسٹ کا اسپرنگ کس طریقے سے لگایا جاتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے جو ہے ہم ٹینشن پوسٹ کو جو ہے باہر نکال لیتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ ہم نے ٹینشن پوسٹ مکمل طور پر باہر نکال لیا ہے۔ اب اس کا یہ جو اسپرنگ ہے اس میں ہم یہ نیا اسپرنگ لگاتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں نئے اسپرنگ میں کیا مسئلے مسائل آتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے سیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے اس کو جو ہے اس جگہ پہ جہاں پر یہ ٹینشن پوسٹ لگا ہوتا ہے اس جگہ رکھ کر آپ کھول لیجئے، ورنہ اگر آپ ادھر ادھر رکھیں گے تو یہ سلپ کر جائے گا، ہاتھ پہ چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کو کھولنے کے بعد کہ آپ کا یہ جو ہے یہ آسانی سے باہر آتا ہے یا نہیں آتا، اگر یہ آسانی سے باہر نہ آئے تو پھر آپ پلاس کی مدد سے اس کو پکڑ لیجئے اور یہ دیکھیے یہ ٹیسٹر کو اس طرح یا کسی بھی پیچکس کو اس طرح لگائیں اور اس کو ایسے گھما کر نکال لیجئے باہر۔ یہ باہر آ چکا ہے۔ نیا اسپرنگ جب آپ لیتے ہیں تو نئے اسپرنگ کا یہ ایریا جو ہے اس کو آپ ہلکا سا دبا دیجئے، اس کو یہ دیکھیں یہ جو لاک ہے یہ جو ہے یہ دوشاکے کے اس کھانچے کے اندر بیٹھتا ہے۔ جب آپ یہ نیا اسپرنگ لگاتے ہیں تو اکثر اوقات یہ جو ہے یہ ڈھیلا ہوتا ہے، اس میں نہیں لگتا، تو آپ اس کو دبا دیجئے تاکہ یہ اس میں آرام سے بیٹھ سکے۔ یہ دیکھیے یہ نالی سی آپ کو دکھ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کو لگانے سے پہلے آپ اس کو یہ دیکھیے یہاں سے اس طریقے سے نکال لیجئے اور اس کو اندر بٹھا دیجئے۔ اب اس کو اندر بٹھالنے کے بعد کھانچا جو ہے وہ اس کے اندر فکس کیجئے اور اس کو جو ہے گھما کے اس جگہ لے آئیے اور اس جگہ لانے کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیجئے۔ اس کو ٹائٹ کرنے کے بعد جب آپ پلیٹیں لگائیں گے پلیٹوں کے بعد یہ اسپرنگ کی سیٹنگ کریں گے۔ کیسے دیکھتے ہیں، دیکھیے دونوں پلیٹیں یہ آپ نے بٹھائیں، پھر یہ آپ نے یہ والی پلیٹ بٹھائی، پھر آپ نے اسپرنگ لگایا، پھر یہ اسٹاپر اور اسٹاپر کے بعد یہ آپ نے نٹ لگا دیا۔ اب اس کو آپ ہاتھ سے چلا کے دیکھ لیجیے کہ یہ صحیح طور پر کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور پھر اس کا یہ جو ایریا ہے اگلا ایریا یہ اس کو ہلکا سا موڑ دیجئے کیونکہ اس پہ دھاگا پھنستا ہے اور دھاگا پھنس کے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہ جو ہے ٹینشن پوسٹ کے اسپرنگ لگانے کا طریقہ ہے۔
اب اس کو جو ہے مشین میں کس پوزیشن پہ رکھنا چاہیے. تو یہاں سے دیکھیے یہ جو پیچکس کا فاصلہ ہے، یہ جو اگلی نوک ہے، ٹیسٹر آپ کے پاس ہوگا، ٹیسٹر کی جو اگلی نوک ہے، اسپرنگ کا یہ نیچے والا حصہ اور یہ ٹینشن پوسٹ کا اوپر والا حصہ، بس یہ اتنا آپ رکھ دیجئے. تو اگر آپ نارمل کام کرتے ہیں تو یہ سیٹنگ آپ کے لیے بہترین رہے. اب چلتے ہیں اپنے تیسرے سوال کی طرف کہ ٹانکا جو ہے چلتے میں تو صحیح ہوتا ہے لیکن ریورس کرتے وقت چھوٹا ہو جاتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے اور اس کو کس طرح چیک کیا جاتا ہے؟ دیکھیے یہ ہمارے پاس ایک میرا ہی ایک کارڈ ہے، آپ کوئی بھی گتے کا کارڈ لے سکتے ہیں. اس کو اس طریقے سے مشین کے نیچے لگائیے اور اس طریقے سے ریورس کو مکمل دبا دیجئے اور یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 دیکھیں میں نے 8 ٹانکے جو ہے وہ بیک پہ لے لیے. اب میں 8 ٹانکے جو ہے فرنٹ پہ لیتا ہوں. دیکھیے 1 2 3 4 5 6 7 8. تو یہ دیکھیے ہمارے جتنے ٹانکے جو ہے بیک پر تھے اتنے ہی فرنٹ پر بھی ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے فرنٹ پہ تو آگے جاتے ہوئے مشین نے 8 ٹانکے لیے، لیکن جب ہم نے ریورس کیا تو اس نے جو ہے یہ 8 ٹانکے بالکل ہی قریب لیے، یعنی کہ بہت ہی کم ٹانکا. ریورس میں ٹانکا کم تھا اور سیدھا چلتے ہوئے ٹانکا نارمل تھا. تو اس کی کیا وجہ تھی؟ یہی راڈ جو ہے یہ پوری اندر ادھر تک آ رہی ہوتی ہے. اس راڈ کے اندر ایک پرزا لگا ہوتا ہے. 555 کے اندر جن صاحب نے مسئلہ پوچھا ہے ان کا مسئلہ ہے 555 مشین کا. تو 555 میں یہ کہاں سے سیٹ کیا جاتا ہے؟ اس مشین میں یہ جو برادر 736 مشین ہے اس میں کہاں سے سیٹ کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو کہ 550 اس میں یہ سیٹنگ کہاں سے کی جاتی ہے. تو چلیے اس کے لیے بیک کور کو کھول لیتے ہیں. یہ دیکھیے یہ ہم نے بیک کور کو کھول لیا ہے. بیک کور کو کھول لینے کے بعد آپ کو دیکھیں یہ راڈ جو کہ سامنے ڈائل، یہ جو ٹانکا چھوٹا اور بڑا ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہ ہم نے ٹانکا بڑا کیا اور یہ ٹانکا ہم نے چھوٹا کیا. اور یہ جو ہینڈ لیور، تو یہ جو پرزا ہے اس پرزے میں ایک راڈ لگی ہے کہ جو نیچے اس یہ جو آپ کا ہینڈ لیور ہے، ہینڈ لیور میں اس طریقے سے لگی ہوئی ہے اور یہ پرزا جو ہے یہ نیچے جا کے اس راڈ کے اندر لگا ہوا ہے. تو یہ جو پرزا ہے یہ دیکھیے یہ پرزا اس طریقے سے اوپر آ رہا ہے. اور تو جب وہ جو 555 ہے آپ کی مشین جن سے آپ کا مسئلہ ہے ان کے پاس 555 ہے، تو اس جگہ پہ ایک اسکرو ہوگا اور ایک اسکرو اس شافٹ کے اوپر ہوگا. تو یہ جو اسکرو ہے یہ تو مکمل لوز کر لیا جائے گا. جو دوسرا اسکرو ہے وہ اتنا لوز کیا جائے گا کہ یہ آپ چاہیں تو لیور کے ساتھ، یعنی کہ یہ لیور دبائیں تو راڈ آگے پیچھے ہونی چاہیے، یعنی کہ نہ تو وہ اتنا زیادہ ٹائٹ ہو کہ آپ اگر اس کو گھمانا چاہیں تو وہ گھوم نہ سکے، اور نہ ہی وہ اتنا زیادہ لوز ہو کہ جب آپ اس کو گھمائیں تو وہ ورک نہ کرے. تو اس کو ہلکا سا جو ہے ٹائٹ رکھ کے، ہلکی سی اس کی گرپ رکھ کے جو ہے اس یہ جو لیور کی راڈ آ رہی ہے اس کے اوپر اس کو جو ہے آگے اور پیچھے اس طریقے سے 555 میں اس طریقے سے یہ سیٹنگ ہوگی. اور اس کے لیے آپ کو یہاں سے ایک پیچکس ڈال کے
پہلا اسکرو کھولنا پڑے گا اور یہیں سے جو ہے دوسرا اسکرو کھولنا پڑے گا۔ یہ تو ہے 555 کی سیٹنگ۔ 555 میں یہاں سے سیٹنگ کی جاتی ہے۔ 550 میں کہاں سے سیٹنگ کی جاتی ہے؟ 550 میں یہ دیکھیے، یہ جو آپ ایک پرزہ سا دیکھ رہے ہیں، یہ پرزہ سمجھ لیں، اس کا رخ آپ گھما دیجیے۔ اس کا رخ جب گھما دیں گے تو اس جگہ پر جو ہے یہ جو پرزہ ہے 550 میں اس جگہ پہ لگا ہوگا۔ 550 میں جب اس جگہ پہ لگا ہوگا تو ادھر ایک اور یہ دو اسکرو اس میں ہوں گے، اس میں ایک اسکرو ہے، اس میں یہ 2 اسکرو ہوں گے، اور یہ جو آپ کو نٹ دکھ رہا ہے اس میں بھی بالکل ایسا ہی نٹ ہوگا لیکن اس سائڈ پہ۔ تو آپ اس کو جو ہے آگے پیچھے کریں گے، وہ دراصل کیم ہوتی ہے، وہ نٹ نہیں ہوتا، وہ کیم ہوتی ہے۔ ان کو لوز کرنے کے بعد جب آپ اس کیم کی سیٹنگ اس طریقے سے آگے اور پیچھے کریں گے تو یہ جو ٹانکا ہے اس کی سیٹنگ ہو جائے گی۔ اب آخر میں رہ گیا یہ جو برادر 736 مشین ہے، اس میں اگر یہ سیٹنگ اس لیور کے بجائے اندر سے خراب ہو جائے، یہ جو 0 کی سیٹنگ اندر سے خراب ہو، تو اس کو کہاں سے سیٹ کیا جائے گا؟ تو اس کا یہ جو پرزہ نیچے جا رہا ہے اور اس والی شافٹ میں جڑا ہوا ہے، جیسے 555 میں 555 کے اسکرو اوپر ہیں لیکن اس کے اسکرو نیچے سے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا اسکرو کہاں لگا ہوا ہے 0 کی سیٹنگ والا۔ تو اس کے لیے جو ہے ہمیں مشین کو جو ہے اٹھانا پڑے گا۔ یہ دیکھیے، یہ جو لیور ہے ہمارا، اس کے اندر آپ کو جو ہے بالکل سامنے ایک اسکرو نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ جو اسکرو ہے، یہ اسکرو جو اس لیور میں لگا ہوا ہے، یہ دیکھیں، ہم لیور کو ہلاتے ہیں، ریورس لیور کو ہم ہلا رہے ہیں تو آپ کو وہ اسکرو جو ہے ہلتا ہوا دکھ رہا ہے۔ یہ دیکھیے، وہ مشین کے اندر یہ اسکرو جو اس راڈ کے اندر لگا ہوا ہے، جو اس اندر والی راڈ کے اندر، یہ جو مشین کے اندر یہ راڈ جا رہی ہے، یہ دیکھیے، یہ راڈ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ اسکرو بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہ رہا اسکرو، یہ تو اس اسکرو کو جو ہے کھول لیا جاتا ہے، اور اس اسکرو کو کھولنے کے بعد اس کو جو ہے اوپر اور نیچے کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے 0 کی سیٹنگ، یعنی کہ ٹاکا جو ہے آگے بڑا رکھنا ہے یا پیچھے بڑا رکھنا ہے یا آگے اور پیچھے ایک جیسا رکھنا ہے، اس کی سیٹنگ کی جاتی ہے۔ یہ ہے برادر 736 ماڈل کی سیٹنگ۔ صحیح، آپ کو 555 کی بھی سیٹنگ بتا دی، آپ کو 550 کی بھی سیٹنگ بتا دی، اور آپ کو برادر 736 کی سیٹنگ بھی بتا دی۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اگر سمجھ آئی ہے تو جو ہے میری محنت وصول ہو گئی۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔